علی ھدی من ربہم وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ پیار محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فی غیر منقسم یا اکرم الخلق معلما الوذ بہ سواک عند حلول حادث العمم ولن یلیک رسول اللہ جاہک بی اذا الکریم تجلی باسم منتقم محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہوار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم علماء کرام دیگر حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن و حدیث میں آپ کو مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ بہت اہمیت کی حامل ہے یہ محفل، کیونکہ محفل کے لیے جب بھی بلایا جاتا ہے بانیان محفل جو محفل کا انعقاد کرتے ہیں ان کی الگ الگ سوچ ہوتی ہے، کوئی کسی مقصد کے لیے کوئی کسی مقصد کے لیے۔ اس محفل پاک کا انعقاد محترم شہباز امینی صاحب سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا فقط اصلاح، اس مقصد کے لیے اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا۔ بہت اہمیت اس واسطے ہے کہ محافل کا مقصد بھی تبلیغ ہوتا ہے، شریعت مطہرہ کا پیغام، اللہ کے دین کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا، جو ہمارے اوپر فرض ہے، جنہوں نے سمجھا سیکھا پڑھا، آپ حضرات تک وہ پیغام پہنچانا یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے۔ یہ عوامی لوگوں کا احسان ہوتا ہے کہ وہ مجمع لگا کے سٹیج بنا کے لوگوں کو جمع کر کے اس بات کے لیے ہمیں بلایا جاتا ہے کہ آ کے آپ تبلیغ کرو، ہمارا فریضہ ہے۔ تو خوشی اس وقت ہی ہوتی ہے جس وقت محافل کے مقصد کو کوئی سمجھ کر محفل کا انعقاد کرتا ہے۔ تو مقصد واقعی یہی ہوتا ہے کہ ہم قرآن و سنت کا پیغام عوام تک پہنچائیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق بخشے صحیح طریقے سے حق سچ بیان کرنے کی اور پھر ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے الف لام میم، یہ والے وہ الفاظ ہیں جن کا معنی اللہ کریم نے ہمیں نہیں بتلایا۔ اس واسطے مفسرین کرام جب یہ لفظ آتے ہیں وہ یہی لکھ دیتے ہیں کہ جو بھی اس کا معنی ہے، جو بھی اس کی مراد ہے، جو بھی اس کا مطلب ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ کیا مطلب ہے، مطلب اس کا رب جانتا ہے۔ یہ حروف مقطعات آگے اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو قرآن مجید ہے پورے کا پورا یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ کائنات کے ہر عالم مفتی متبحر عالم دین ہو، بہت بڑا عالم دین ہو، بہت بڑا امام ہو، اس کی کتاب میں شک ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ روح زمین کی واحد کتاب ہے قرآن مجید، جس کے بارے میں رب نے خود فرما دیا کہ اس کتاب کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ حدیث بھی بیان کرو تو ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کر دے یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث کمزور ہے، یہ حدیث موضوع ہے،
اس میں یہ درجہ ہے، یہ درجہ ہے۔ روایت میں یہ باتیں ہو سکتی ہیں، آیت کے اندر یہ بات نہیں ہو سکتی۔ آیت کریمہ قرآن مجید جتنے کا جتنا ہے سارے کا سارا ہے، شک سے پاک ہے، غلطی سے پاک ہے، لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے۔ اب جس حصے کا تعلق ہم بندوں کے ساتھ تھا اس کے حوالے سے فرمایا ھدی للمتقین، قرآن اتارا ہدایت کے لیے، راہ دکھانے کے لیے، لوگوں کو راستہ بتانے کے لیے۔ ہدایت کے بغیر کوئی انسان راہ نہیں پا سکتا۔ ہم نے آپ کی مسجد تک پہنچنے کے لیے پہلے حضرت سے، پھر راستے میں لوگوں سے بھی معلومات لے کر یہاں تک پہنچے۔ اپنے علاقے، اپنے محلے میں بھی کہیں جانا ہو تو ہدایت ضروری ہے۔ ہدایت کا معنی کیا ہے؟ راہ دکھانا۔ اب جنت تک پہنچنا ہے اور سفر بہت دور کا ہے، یہ سارا سفر طے کر کے جنت تک چھلانگ لگا کے تو نہیں پہنچ جانا، اس کے لیے بھی ہدایت ضروری ہے۔ اور ہدایت اس کی وہی کرے گا جس کو جنت کا پتہ ہوگا، جس کو جنت کی راہیں معلوم ہوں گی۔ اور ہدایت کرنے کے لیے پھر رب نے اتارا قرآن، بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سنایا گیا۔ رب نے کہا محبوب پڑھ پڑھ کے سناتے جاؤ، جس کے مقدر میں ہوگا وہ ان آیتوں سے اپنی راہ سیدھی کر لے گا۔ ھدی للمتقین، قرآن پھر سب نے سنایا، سب کو گیا۔ مکہ شریف میں کوئی الگ جگہ نہیں بنائی تھی سرکار نے کہ مخصوص لوگوں کو قرآن سنایا گیا، نہ، سرکار نے صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر سارے شہر میں اعلان کیا تھا، لوگوں آ جاؤ، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جس وقت سارے لوگ جمع ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن سے توحید کا بیان سنایا اور پہلے تمہید باندھی۔ فرمایا میں تمہیں کہوں پہاڑ کی دوسری جانب سے لشکر تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، تم مان جاؤ گے؟ سب نے کہا مان جائیں گے۔ فرمایا پھر یہ بھی مان لو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ بات سن کر وہ ناراض ہو گئے۔ جس کے مقدر میں تھا اس نے ہدایت پا لی، جس کی قسمت میں نہیں تھا وہ ہدایت سے محروم رہا۔ کوئی مکہ میں رہ کر حضور کا چہرہ روزانہ دیکھ کر ہدایت سے محروم رہا، کوئی فارس سے چل کر، ایران سے آ کر سلیمان فارسی حضور سے ہدایت پا گیا۔ تو ہدایت قرآن کی ہے لیکن ملتی قسمت والوں کو ہے۔ مولا وہ لوگ بھی بتا دے جن کو قرآن سے ہدایت ملتی ہے۔ فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت اسی کو ملتی ہے جو تقوی والا ہو۔ ہدایت اس کو ملتی ہے جو، بولیے، اس کو ملتی ہے جو۔ اب میں ممبر پہ بیٹھ کے کہوں گا تقوی ہمارے پاس ہے، دوسرا مولوی کوئی کہے گا تقوی ہمارے پاس ہے، کوئی ٹی وی کے چینل پہ بیٹھ کے کہے گا ہم متقی، کوئی کہیں پہ کہے گا ہم متقی، کوئی اسمبلی میں بیٹھ کے کہے گا ہم متقی۔ مولا متقی کون ہے یہ بھی تو خود بتا۔ فرمایا متقیوں کی نشانی میں بتاتا ہوں، الذین یؤمنون بالغیب۔ فرمایا متقی وہ شخص ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ پہلی نشانی کیا ہے متقی شخص کی؟ جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ غیب پر اب غیب سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر غیب سے مراد وہ چیزیں جو ہم نے دیکھی نہیں اور بن دیکھے مان لی، یہ مطلب ہو گیا غیب پر ایمان رکھنے کا۔ آپ بتاؤ، آپ میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ بولیے۔ اس دنیا پہ سر کی آنکھوں سے سوائے ایک ذات کے کسی نے بھی رب کو نہیں دیکھا، اور وہ ذات ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ انوار و تجلیات کا دیکھنا وہ ائمہ کے بارے میں، مولا علی کے بارے میں، دیگر حضرات کے بارے میں کہ اللہ کے انوار و تجلیات کو دیکھا، ذات خدا کو سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جہان میں کسی نے نہیں دیکھا۔ تو ہماری آنکھوں سے غیب تو ہوا، مانتے تو ہیں۔ تو یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ رسول خدا کو آنکھوں سے دیکھا، بولتے جاؤ، مانا، یہ ہمارے اوپر رب کا کرم ہوا۔ کچھ دیکھ کر ماننے سے محروم رہے، اللہ نے ہمیں صدیوں کے بعد بھیجا، ہم نے بن دیکھے بھی ان پہ ایمان رکھا۔
رب نے کہا جو بن دیکھے ماننے والے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں، فرمایا وہی لوگ قرآن سے ہدایت بھی پانے والے ہیں۔ وہ قرآن پڑھیں گے تو قرآن ان کو ہدایت دے گا جو غیب پر ایمان رکھیں گے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجمع صحابہ میں پوچھا، فرمایا صحابہ جانتے ہو سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ سب سے عجیب ایمان ایک ہوتا ہے بھائیو افضل، ایک ہوتا ہے عجیب۔ فضیلت ان کی ہے ضرور، عجیب سرکار نے پوچھا عجیب ایمان کس کا ہے؟ عجیب کسے کہتے ہیں؟ عجیب کا معنی سمجھ لو پھر سمجھ آئے گی۔ کوئی ایسا کام ہو جائے جس کا ظاہری سبب نظر نہ آئے اور ہو جائے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عجیب۔ آپ نے ٹوٹی لگائی، ٹوٹی کے پیچھے پائپ ہے، پائپ کا تعلق ٹینکی کے ساتھ ہے، ٹوٹی کھولو پانی نکل آئے، یہ کوئی عجیب بات ہے؟ نہیں۔ یہ فرش پتھر ہے، پتھر سے اچانک پانی نکلنا شروع ہو جائے، یہ بات عجیب ہوگی۔ کیوں؟ اس کے پیچھے سبب کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ۔ عجیب اسے کہا جاتا ہے جس کا سبب مخفی ہو، چھپا ہوا ہو۔ سرکار نے پوچھا عجیب ایمان کس کا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انبیاء کرام علیہ السلام کا۔ سرکار نے فرمایا ان کا ایمان کدھر آیا عجیب؟ روزانہ رب کے بھیجے ہوئے فرشتے سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ سے باہم بات چیت ہوتی ہے، ان کا ایمان کیسے عجیب آ گیا؟ انہوں نے فرشتے بھی دیکھے، رب سے ہم کلام بھی ہوئے، رب سے گفتگویں بھی کی، رب ذوالجلال جل شانہ کا کلام ان پہ اترا، فرمایا ان کا ایمان کیسے عجیب ہوا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر فرشتوں کا ایمان؟ فرمایا فرشتے عرشوں پہ رہتے ہیں، روزانہ رب ذوالجلال سے بات چیت ہوتی ہے، رب کے حکام ان تک پہنچتے ہیں، اللہ کے حکام پہ عمل کرتے ہیں، فرشتوں کا ایمان بھی عجیب نہیں ہے؟ آقا پھر ہمارا ایمان عجیب ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، فرمایا صحابہ میں تمہارے درمیان بیٹھا ہوں، روزانہ مجھ سے ملتے ہو، اللہ کی قدرت کی نشانیاں معجزات کی شکل میں میرے ہاتھوں سے ظاہر ہوتی ہیں، تمہارا ایمان بھی عجیب کیسے؟ آقا پھر آپ ہی بتاؤ کہ عجیب ایمان کس کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاتا ہوں، فرمایا سب سے عجیب ایمان ان لوگوں کا ہوگا یاتون من بعدی، جو میری ظاہری حیات میں نہیں میرے بعد دنیا پہ آئیں گے، میرے بعد دنیا پہ آئیں گے، نہ مجھے دیکھا، نہ قرآن کو اترتے دیکھا، نہ جبریل کو قرآن لاتے دیکھا، نہ قرآن کی آیات میری زبان سے سنی، فرمایا آئیں گے صدیوں بعد میں، لیکن بن دیکھے مجھے بھی مانیں گے، میرے قرآن کو بھی مانیں گے۔ شمس آمین۔ عجیب ایمان کن کا؟ جنہوں نے دیکھا نہیں پھر بھی مانا، یؤمنون بالغیب، یہ پہلی نشانی ہے۔ آج کے سبق میں آپ نے یہ نشانیاں ذہن میں رکھنی ہے کہ جن لوگوں کو رب ذوالجلال جل وعلا شانہ نے غیب پر ایمان رکھنے کی توفیق بخشی اور جن کو قرآن سے ہدایت ملتی ہے، ان لوگوں کی پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب جنت بھی غیب، دوزخ بھی۔ آپ کو مولانا بتاتے ہوں گے یہ کام کرو جنت ملے گی، یہ کام کرو جنت ملے گی، یہ کام نہ کرنا، کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ اب کوئی جنت کو دیکھے بغیر جنت کا بن جائے طلبگار، مان لے بھائی جنت ہے، فلاں کام کرنے سے ملے گی، اور کوئی دوزخ دیکھے بغیر دوزخ کو مان لے، کیا کہ نہ بھائی ڈرنا ہے، وہ کام نہیں کرنا، وہ کام نہیں کرنا، کیوں؟ اللہ دوزخ میں جلائے گا۔ تو یہ بھی کیا ہے کہ اس نے غیب پر ایمان رکھا۔ اگر کوئی تڑنگ جائے، آکڑ جائے، بدماش بن جائے، وہ کہے اے جہاں مٹھا اگلا کہے مٹھا، مولوی صاحب تم ہمیں روزانہ ڈراتے ہو، اس جہان میں عیشیں کرنے دو، مزے لوٹنے دو، اس جہان میں سب کچھ کرنے دو، اگلا کہے مٹھا اگر کہہ دیا تو پھر سمجھ لو غیب سے ایمان اٹھ گیا۔ غیب پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو دیکھ رہے ہو اس کو بھی اتنا نہ مانو جتنا اس کو مانو جس کو نہیں دیکھا۔ کیوں؟ اس جہان کو دیکھا ان آنکھوں سے،
اور اس جہان کو مانا تو رسول کریم کی زبان کی وجہ سے مانا، اور اس طرح کا ایمان پکا مضبوط رکھو۔ آنکھ یہ دیکھنے میں غلطی کر سکتی ہے پر زبان مصطفیٰ غلطی نہیں کر سکتی۔ اس واسطے یہ یقین رکھو جو دیکھ چکے ہیں اس سے بڑھ کر ماننا ہے اس کو جو نہیں دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو مانا ہے زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اب ایمان بالغیب کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ زندگی کے جس موڑ پہ بیٹھا رہے، زندگی کے جس مقام پہ بیٹھا رہے، جس شعبے میں بیٹھا رہے، غیب پر ایمان ہوگا۔ برا کام کرنے لگے گا فوراً ہاتھ پیچھے ہٹائے گا، نہ بھائی اس پہ اللہ نے سزا دینی ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی نظر آئے گی، چھوڑے گا نہیں، کرے گا۔ کیوں؟ اللہ نے اس پہ انعام عطا فرمانا ہے۔ یہ ہے غیب پر ایمان رکھنے کا تقاضا۔ اگر غیب پہ زبان کے ساتھ کہتا رہے ایمان ہے ایمان ہے، لیکن جب بات آئے جنت کی، جب بات آئے دوزخ کی، جب بات آئے انعام کی، جب بات آئے سزا کی، تو پھر دنیا کو آخرت پر مقدم سمجھے۔ سمجھو صرف زبان کا دعویٰ ہے، حقیقت میں غیب پر ایمان نہیں۔ غیب پر ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ نہیں بھی دیکھا پھر بھی مانے۔ جنگ احد کا موقع تھا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو جلدی کرو جنت کی طرف۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ہاتھ میں 4 کھجوریں تھیں، وہ بھی پھینک دی۔ کہا 4 کھجوریں کھانے میں دیر لگے گی، اللہ کی جنت نیڑے ہے، جلدی سے شہادت کا جام پی کر جنت میں جاتے ہیں۔ یہ ہے غیب پر ایمان کا تقاضا، یؤمنون بالغیب۔ ایک مطلب، دوسری چیز ہے غیب کا معنی ہے دل، دل بھی تو غیب ہے، چھپا ہوا ہے۔ یؤمنون بالغیب کا مطلب ہوگا کہ وہ لوگ جو دل سے ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ جو دل سے، ایک ہوتا ہے اوپر اوپر سے ماننا، ایک ہوتا ہے دل سے ماننا۔ جب اوپر اوپر سے مانا جائے تو اسے کہا جاتا ہے زبانی کلمہ، اور جب دل سے مانا جائے تو اسے صرف ایمان بھی کہا جاتا ہے، اس کو یقین بھی کہا جاتا ہے۔ سلطان العارفین نے کہا تھا نا، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہو۔ زبان سے ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، اور علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر فقط زبان سے کہا اس کا نہیں فائدہ، فائدہ ہے دل سے مانے۔ اب اللہ پر یقین دل سے رکھنا، اور کس درجے کا رکھنا، اس پر ایک بات سنا کے میں اپنی گفتگو کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہمارا ایمان رب کی ذات پر اس طرح کا ہو، زبان سے کہیں ہم رب کو مانتے ہیں اور نظریہ ہمارا ڈاما ڈول ہو جائے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، توجہ کیجئے میری طرف۔ فرعون نے آرڈر دیا ہوا تھا جس گھر میں بچہ پیدا ہو اس کے ذبح کر دو، اس کو قتل کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی امی جان نے اپنے گھر میں بچہ دیکھا، ادھر سے حاکم وقت کا آرڈر تھا کہ جب بھی کہیں پہ بچہ پیدا ہو اس کو ذبح کر دو۔ اب ماں کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ میرا بچہ فرعونیوں کے ہتھے چڑھ گیا تو وہ اس کو ذبح کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ ماں ڈری اپنی مامتا کے پیار کی وجہ سے۔ اللہ کریم نے فرمایا لا تخافی ولا تحزنی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کے دل میں بات ڈالی، کیا کہا؟ لا تخافی ولا تحزنی، میری بندی خوف بھی نہ کرنا اور نہ ہی کسی قسم کا غم کرنا۔ مولا کروں کیا؟ فرعونی آ جائیں گے اور اس کو پکڑ کے ذبح کر دیں گے۔ رب نے کہا ایک صندوق لے، لکڑی کا، صندوق میں بچے کو بند کر، فال کی ہے فی الیم میں، اس کو جا کے صندوق کو دریا میں ڈال دے، صندوق کو اپنے ہاتھوں سے دریا میں ڈال دے۔ یقین اور ایمان رب پر اس کا ایک جھلک آپ کو دکھانے لگا ہو۔ مانتے ہم بھی ہیں، سارے کہتے ہیں مانتے ہیں، مگر ماننے کا انداز یہ دیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں یہ بھی تو کہہ سکتی تھی مولا اب تو پڑا ہے تو میری جھولی میں پڑا ہے، پتہ نہیں فرعونی آئیں گے یا نہیں آئیں گے، آئیں گے تو ماریں گے یا نہیں ماریں گے، اور اپنے ہاتھ سے صندوق میں ڈال کر دریا میں پھینک دوں تو اپنے ہاتھ سے اپنا بچہ مارنے والی بات ہوئی نا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا رب کے حکم پر یقین اتنا تھا کہ میرے رب نے کہا اے موسیٰ کی ماں ہاتھوں سے صندوق میں ڈال کر دریا میں پھینک کے آ جا، اور وعدہ کیا کیا؟ انا رادوہ الیک،
وجعلوہ من المرسلین، فرمایا موسیٰ کی ماں صندوق میں ڈال کے دریا میں پھینک کے آ جاؤ، وعدہ ہے میرا میں واپس پلٹا کے تیری جھولی میں بھی پہنچاؤں گا اور اپنے اس بندے کو میں اپنا رسول بھی بناؤں گا۔ اب آپ خود سوچو، اس حد تک یقین عقل کے تحت ہوتا تو ختم ہو جاتا۔ عقل تو کہتی ہے دریا میں ڈال دوں، ہاتھوں سے صندوق میں ڈال کر چند گھنٹوں کے بچے کو، تو اپنے ہاتھوں بچہ مارنے والی بات ہوئی، میری گودی میں پلٹ کے کیسے آئے گا؟ لیکن رب کی ذات پر یقین عقل سے پوچھ کر نہیں، عقل سے بڑھ کر رکھا جاتا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے عام طور پر اس مقام پہ لفظ بولتا ہوں انوا یقین۔ انوا وہ نہیں مطلب، یہ مطلب کہ بغیر عقل کی سوچ، عقل کی جواب، عقل کے سوال چھڑ دو سارے، رب کو یوں مانو کہ سامنے کوئی ظاہری سبب نہیں۔ اب ظاہری طور پر کیا ذہن میں آ سکتا تھا کہ دریا میں ڈالا ہوا یہ بچہ واپس آئے گا، لیکن رب نے کہہ دیا کہ رادوہ الیک، اے موسیٰ کی ماں واپس پلٹا کے لائیں گے تیری گود میں۔ جب رب کو ماننے میں، یقین رکھنے میں موسیٰ کی ماں نے کمال کر دیا نا، رب نے اپنی قدرت سے موسیٰ کی ماں کو نوازنے میں بھی کمال فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی امی جان نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا یہ ساتھ ساتھ چلتی جاؤ، نظر رکھنا کہ جاتا کہاں ہے صندوق۔ صندوق چڑھ گیا فرعون کے ہتھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن ڈر گئی، اب تو وہ بچے کو مروا دے گا۔ تفصیل میں نہیں جاتا، اس نے صندوق کھولا، دیکھا اندر ایک حسین و جمیل بچہ ہے۔ اس نے کہا یہ بچہ میری سلطنت میں پیدا ہوا لہذا مارا جائے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بولی، اس نے کہا پتہ نہیں دریا کہاں سے آ رہا ہے، کس بستی سے آ رہا ہے یہ صندوق، لہذا مارنے کی کیا ضرورت، ہماری اولاد نہیں، ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ اس بچے سے ہمیں نفع دے، ہو سکتا ہے اس بچے سے ہمیں یہ بچہ ہمارے لیے نفع دینے والا ہو۔ مفسرین نے ایک بات لکھی، انہوں نے کہا اگر یہ بات کہی تھی آسیہ نے کہ یہ بچہ نفع مند ہوگا ہمارے لیے، اللہ کو بات پسند آ گئی کہ میرے نبی کو نفع والا کہہ رہی ہے، نفع دینے والا کہہ رہی ہے، ایمان سے معروم ہے۔ رب نے اس اچھے ایک جملے کی بدولت فرعون کی بیوی کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی بارے میں یہ جملہ اس نے کہا، مفسرین نے لکھا اگر یہ بات فرعون بھی کہہ دیتا کہ رب اس سے ہمیں نفع دے گا، تو رب موسیٰ علیہ السلام کو نفع مند ماننے کی وجہ سے فرعون کو بھی ایمان دے دیتا۔ پتہ چلا نبیوں کو نفع مند سمجھنا ایمان مل جانے کا سبب بن جاتا ہے، اور ربیوں کو بے نفع سمجھنا معاذ اللہ یہ ایمان کو برباد کر دینے والی بات ہے۔ اس نے پکڑ لیا، اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اب بیٹا بنیا، چھوٹا سا بچہ ہے تو اس کی خوراک روٹی پانی تو ہے نہیں، اس کی خوراک کیا ہے؟ دودھ۔ اب دودھ پلانے کے لیے اس نے ہر جگہ سے بیویاں بلوائیں، بیویوں کو کہا کہ اس کو دودھ پلاؤ، جو بھی جھولی میں رکھتی موسیٰ علیہ السلام دودھ۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، رب نے فرمایا ہم نے روک دیا تھا کہ موسیٰ کسی بیوی کا دودھ، کیوں؟ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ذات ہے اور اپنا وعدہ بھی تو پورا کرنا ہے۔ اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، کہ موسیٰ کی ماں پلٹا کے تیرے تک لے آئے گے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یقین کرنے میں حد کر دی، رب نے اپنا وعدہ پورا کرنے میں بھی کمال فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے بارے میں وہ آپ کی بہن نے کہا میں ایک بیوی کے بارے میں بتاتی ہوں جو بڑی پاک صاف ہے، ہو سکتا ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ کہا بلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں جھولی میں رکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہاں پہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے فرعون نے کہا ایسا کرو ہمارے بچے کو دودھ پلا کے گئی کرو، ہم اس کی تمہیں ماہانہ تنخواہ دیں گے۔ اگر بات سمجھی ہو تو رب کی قدرتوں پر ناز کرو کہ رب کتنی قدرتوں والا ہے۔ بچہ اپنا دودھ پلا کے جایا کرو، اور تنخواہ کس کے گھر سے؟ دشمن کے گھر سے دلوا رہا ہے۔ یہ ہے یؤمنون بالغیب۔ اللہ کی اس بندی نے دیکھا کہ رب ہے میرے ساتھ، رب کی قدرتیں ہیں میرے ساتھ، اللہ مجھ پہ ہے مہربان، میرے ساتھ ہے رب کا وعدہ۔
تو کہا اب میں نخرے بھی کروں نا تو میرے نخرے جچیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا میں کوئی اتنی ویلی اور فارغ نہیں کہ روزانہ آ کے دودھ پلا جاؤں، اگر دودھ پلانا ہے تو بچہ میرے گھر بھیجو، دودھ پلوانا ہے تو بچہ میرے گھر بھیجو۔ اب مجبور تھا، مرتا کیا نہ کرتا، اور کوئی کسی کا دودھ پیا نہیں تھا۔ کہا ٹھیک ہے بی بی، بچے کو گھر میں لے جاؤ، گھر میں لے جا کے اس بچے کو دودھ پلاؤ، ماہانہ تنخواہ ہمارے گھر سے آئے گا، ماہانہ تنخواہ ہمارے۔ اب مجھے بتاؤ رب نے وعدہ پورا کیا کہ نہیں؟ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، اپنی جھولی میں رکھ کر پال رہی ہے اور خرچہ فرعون کے گھر سے دلوا رہا ہے۔ یہ ہے بے نیاز ذات، اور یقین اس حد تک رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرتیں بھی دکھاتا ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، یؤمنون بالغیب سے میں آگے چلتا ہوں۔ آگے کیا ہے؟ وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، پہلی نشانی کیا تھی؟ غیب پر ایمان رکھتے ہیں متقی لوگ جن کو قرآن سے ہدایت ملتی ہے۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز بولو یار، نماز ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا اور ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا۔ اس کا فرق آپ نے بھی سنا ہوگا اوروں کی زبان سے، لیکن لوگ ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صرف نماز پڑھتے ہیں، صوفی نماز قائم کرتے ہیں۔ اور ان کے صوفی جن لوگوں کی میں بات کروں، ان کے صوفی ہوتے ہیں بنگی چرسی۔ صوفی ہونا حضرت محدث اعظم پاکستان جیسا، ہمیں اس میں شک نہیں کہ واقعی صوفی قائم کرتا ہے۔ صوفی ہونا مفتی محمد امین جیسا، تو پھر ہمیں شک نہیں کہ صوفی ہی قائم کرتا ہے۔ لیکن لوگ ڈنڈی مارتے ہوئے صوفی وہ مراد لیے چرسی، اور مولویوں پہ طنز کرنے کے لیے کہا مولوی فقط پڑھتے ہیں اور صوفی قائم کرتے ہیں۔ میں پڑھنے اور قائم کرنے کا فرق عرض کرتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، سمجھنے کے لیے آپ کو ایک لطیفے کے ٹائپ ایک بات کہی جائے کہ کسی مسجد میں قاری صاحب نے درس دیا کہ بھائی بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ آپ کی توجہ ہے؟ بغیر وضو کے نماز، قاری صاحب نے درس دیا، مجمع میں سے سامعین میں سے مقتدیوں میں سے ایک شخص کہنے لگا نہ قاری صاحب ہو جاتی ہے، نہ قاری صاحب نے کہا نہیں ہوتی۔ وہ جھگڑنے لگ گیا، اس نے کہا ہو جاتی ہے۔ قاری صاحب نے کہا کیسے؟ اس نے کہا میں نے پڑھ کے دیکھی ہے، ہو جاتی ہے۔ سمجھ آئی آپ کو؟ میں نے پڑھ کے دیکھی ہے، ہو جاتی ہے۔ ظاہری بات ہے اب کوئی وضو کے بغیر آ کے کانوں کو ہاتھ لگائے تو ہاتھ رک جائیں گے؟ نہیں، لگا لے گا۔ قیام کرے تو کر لے گا، رکوع کرے تو کر لے گا، سجدہ کرے تو کر لے گا۔ اس نے کہا میں نے پڑھ کے دیکھی ہے، ہو جاتی ہے۔ یہ ہے پڑھنا۔ اور قائم کرنا کسے کہا جاتا ہے؟ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کسی سے بھی پوچھ لو، قائم کرنے کا مطلب ہے نماز کی سارے فرائض، جتنے چیزیں نماز میں فرض ہیں، نماز کے سارے واجبات، نماز کی ساری سنتیں، مستحبات، وہ آتے بھی ہوں اور ان کو پورا کر کے نماز کا ادا کرنا، اسے کہا جاتا ہے نماز کو قائم کرنا۔ اب یہ معنی ذہن میں رکھ کے ہم کہہ سکتے ہیں اور نماز قائم کر بھی مولوی سکتا ہے جس نے شریعت کو پڑھا ہو، جو فرض نماز کے جانتا ہو، جو واجبات جانتا ہو، جو سنتیں جانتا ہو، جو مستحبات جانتا ہو۔ جس کو ان چیزوں کا پتہ نہیں وہ پڑھے گا صحیح لیکن قائم نہیں کر پائے گا۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ نماز کو اب ایک انداز نماز کے قائم کرنے کا امام غزالی نے کیمیاء سعادت میں بیان کیا، وہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اگر وہ سمجھ آ گیا نا تو ہمارا یقین ہے پھر تپتی ریت بھی ہونا، سخت گرمی بھی ہونا، مصروفیات حد درجے کی بڑی ہوئی ہونا، ہو ہی نہیں سکتا کسی کی نماز قضا ہو جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز فقط صرف نماز نہیں، امام غزالی فرماتے ہیں یہ نماز اللہ کے دربار میں حاضری کا نام ہے۔ اللہ کے دربار میں صرف ان لفظوں پہ نہ رہنا، میں پورا انشاءاللہ ثابت کرتا ہوں۔ عمرے کے لیے جانا وہ ہے اللہ کے گھر کی زیارت کرنا، وہ ہے اللہ کے گھر کا طواف کرنا۔
نماز اللہ کی بارگاہ میں جانے کا نام ہے، عمرے سے بڑھ کر نیکی ہے نماز۔ کیوں؟ وہاں صرف گھر دیکھا، یہاں پہ اس گھر والے کی بارگاہ میں حاضری لے کے آ رہا ہے، اور وہ پورا میں ثابت کرتا ہوں۔ نماز سٹارٹ کر لو، کہاں سے شروع کرتے ہو؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے کیا کرتے ہو بھائی؟ ایسے ہاتھ کرتے ہو؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اب سے پچھلی تقریر نہیں نہ سنی، یہ باتیں پوری توجہ سے سننا۔ جب ہاتھ یہاں پہ کر کے کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ ہاتھ کھڑے کرنے کا مطلب امام غزالی کہتے ہیں گویا کہ یہ شخص اس جہان میں کھڑے ہوئے اپنے آس پاس پیچھے آگے رشتہ دار بیلی سب کو کہہ رہا ہے لوگوں میرے ہاتھ کھڑے، میرے ہاتھ کھڑے، میں اس جہان سے چل پڑا، میں یہ جہان سے چل پڑا، اب میرا اس جہان سے تعلق رشتہ ناتا ختم۔ کیوں؟ یا پنجابی نے نہیں کہتے کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے یا کوئی تو بھائی میرے ہاتھ کھڑے جے، مطلب میں ختم اس سلسلے میں۔ ایسے ہی ہے نا، اب سارے جہان کے سامنے رب نے کہا کر ہاتھ کھڑے، میری اس ٹوٹل دنیا میں کیا ہے؟ میرے ہاتھ کھڑے ہیں۔ چھوڑ دیا دنیا کو، دنیا سے رابطہ ختم، دنیا سے تعلق ختم، دنیا سے معاملات ختم، اب کدھر چل پڑا؟ اللہ کی بارگاہ۔ اللہ اکبر کہا، ہاتھ باندھ لیے۔ اب یہ جو پہلی اللہ اکبر ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر بچے نو خاموش کرا دو تاکہ توجہ کے ساتھ آپ سن سکو۔ پہلی تکبیر کا کیا نام ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ تحریمہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وہ تکبیر جو حرام کر دینے والی ہے، وہ تکبیر جو بولیے نا یار، جو اللہ اکبر دے نال کیڑی شے حرام ہو گئی؟ کئی چیزیں تھیں جو نماز سے پہلے حلال تھیں، بعد میں اللہ اکبر کہنے کے بعد کیا ہو گئی؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میرا آپ سے بات کرنا جائز ہے؟ جائز ہے، لیکن اگر میں تکبیر تحریمہ باندھ کے نماز میں کھڑا ہو جاؤں، یہی باتیں تم سے کرنا میرے لیے حرام ہو جائیں گی۔ سمجھ آئی؟ پانی کا گلاس سامنے پڑا ہے، میں اٹھا کے پانی کے گلاس کو پی لوں، جائز ہے؟ کیونکہ روزے تو نہیں نا، پینا جائز ہے، لیکن تکبیر تحریمہ باندھ کے کھڑا ہو جاؤ، پانی چھوڑو، آب زمزم پڑا ہو، اب پینا، بولیے پینا حرام ہو گیا، ناجائز ہو گیا۔ روٹی کھانا جائز تھا، تکبیر تحریمہ باندھ لی تو وہ کھانا ناجائز حرام ہو گیا۔ اس تکبیر کو تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ کئی کام جو پہلے جائز تھے اب کیا ہو گیا؟ تحریم، حرام کر دیا اس تکبیر نے۔ اس جہان سے تعلق کٹ گیا مکمل طور پر۔ اب یہاں پہ آپ کے سامنے کوئی شخص کھڑا ہے، کان کے ساتھ منہ لگا کے بھی اسے بلاؤ، جواب دے گا؟ تکبیر تحریمہ کہہ چکا ہے، جواب دے گا؟ بڑے سے بڑے ساؤنڈ پہ اسے بلاؤ، جواب دے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ سامنے وجود اس کا تمہارے کھڑا ہے، لیکن اس جہان سے ناتا تعلق کاٹ کے وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف چل پڑا۔ اب سفر سٹارٹ ہوا، اللہ اکبر کہا تو سب سے پہلے کیا کہا؟ سبحانک اللہم، اللہ تیری ذات پاک ہے، اللہ تیری ذات پاک ہے، اور یہی پڑھ دو نا سبحانک اللہم۔ آگے کیا کہتے ہو؟ وبحمدک، مولا میں تیری پاکی بھی بیان کرتا ہوں، تیری تعریفیں بھی بیان کرتا ہوں۔ آگے کیا کہتے ہو؟ سنا دو آج مجھے بھی نماز۔ وتبارک اسمک، کیا معنی ہے؟ مولا تیرا نام برکتوں والا ہے، تیرا نام برکتوں والا۔ ہر نماز میں پڑھتے ہو کہ نہیں؟ تیرا نام برکتوں والا۔ نماز سے باہر نکل کے بھی اس نظریے پہ رہا کرو، اللہ کی ذات بھی برکت والی، اللہ کا نام بھی برکت والا۔ اللہ اللہ کر کے کسی کو پھونک مار دو تو کوئی کہے نا اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے کہو نا بابا نماز میں پڑھا ہے وتبارک اسمک، مولا تیرا نام بھی برکت والا، برکت والا ہے تیرا نام۔ وتعالی جدک، مولا تیری بزرگی بہت بلند ہے۔
ولا الہ غیرک، میری عبادت کا مستحق تیری ذات ہے اور میں کسی کو الہ مانتا نہیں۔ نماز سٹارٹ ہو گئی، سفر اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، شروع ہو گیا۔ اب پھر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس رب کی جو تمام جہانوں کا۔ وقت تھوڑا ہے، میں چند چیزوں پہ بولوں گا۔ کیا کہا؟ تمام جہانوں کا۔ اللہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار بندے کی زبان سے ادھر کروایا۔ ابھی نماز سٹارٹ ہوئی تو کیا کہا؟ کہے کہ تمام جہانوں کو پالنے والا کون ہے؟ سورت فاتحہ مکمل ہو گئی۔ اب کیا ہے؟ ساتھ ایک سورت بھی ملائی، کہا اللہ اکبر، جھک گیا۔ پورا کہ آدھا؟ آدھا جھکا نا، ابھی ٹانگیں سیدھی ہیں، اوپر والا حصہ کیا ہے؟ جھک گیا اللہ کی ذات کی خاطر۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، بندہ جتنا جھکتا جاتا ہے اتنا رب کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ سیدھا کھڑا تھا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، ثنا، سورت فاتحہ، سورت ملا کر اب جب جھک گیا اللہ کی بارگاہ کے تھوڑا قریب ہو گیا۔ رب نے کہا جھک کے میرے بندے پڑھ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ کس نے سکھایا؟ رسول کریم نے۔ معنی کیا ہے؟ سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم بہت بڑا ہے۔ اب رب پاک ہے، بڑا ہے، کیا مطلب؟ کہ پالنے والا میرا ہر عیب سے پاک ہے۔ دنیا جہان میں جو بھی پالتا ہے وہ عیب سے خالی نہیں ہوتا، عیب اس کے اندر ضرور ہوتا ہے۔ کوئی کروڑوں پتی اربوں پتی بھی کسی کو پالنے لگ جائے، جتنا کسی کو پالے گا اس کے خزانے میں کمی آ سکتی ہے۔ کسی لمحے اسے یہ سوچ آ سکتی ہے کہ میرا خزانہ گھٹ رہا ہے۔ واحد ذات ہے رب ذوالجلال کی کہ ساری کائنات کو پالتا ہے مگر اس کے خزانے قدرت میں کسی شے کی کمی نہیں آتی۔ تو پالنے والا ہر عیب سے اس کے خزانے میں کمی ہو سکتی، وہ عاجز آ سکتا، وہ جواب دے دے میں نہیں پالتا، کبھی ہوا؟ پاک ہی ہے نا ہر عیب سے۔ اور ہر محکمہ، ہر ادارہ، ہر کمپنی، ہر مل فیکٹری پالتی ہے تو فقط اپنے ملازموں کو۔ ایسے ہی ہے جو وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ کام کرتے ہیں، فقط ان کو پالتی ہے۔ جس ذات کو پالنے والا ہم کہہ رہے ہیں وہ فقط اپنوں کو نہیں پرایوں کو بھی پالتا ہے۔ جیسے روٹی تمہیں دیتا ہے ایسے کافر منافق کو بھی ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ تو وہ پالنے والا ہر کسی کو ہے۔ تو کہا میرے بندے کہنا سبحان ربی العظیم، میرا پالنے والا ہر عیب سے۔ پہلے آیت میں کیا کہا تھا؟ الحمدللہ ہے۔ ادھر پھر کیا کہلوایا کہ کہہ میرے بندے سبحان ربی العظیم، میرا پالنے والا ہر عیب سے پاک بھی ہے، بہت بڑا بھی ہے۔ رکوع سے سر اٹھایا تو کہا کہہ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ ہر اس بندے کی زبان سے کی ہوئی تعریف سنتا ہے جو بندہ بھی رب کی تعریف کرتا ہے۔ یہ نظریہ بھی نماز میں پکا کرایا۔ توجہ، میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں، سجدے میں پہنچ گیا۔ اب کیا کہا؟ سبحان ربی الاعلی۔ یہ لفظ رب رب کتنی بار کلوا رہا ہے؟ کہا پھر سجدے میں جا کے کہے سبحان ربی الاعلی، میرا پالنے والا ہر عیب سے پاک بھی ہے اور سارے پالنے والوں سے بلند بھی ہے۔ بلند ذات بھی اسی کی ہے، سب سے بلند ہے میرا پالنے والا۔ اب سجدے میں گیا تو رب کے بہت زیادہ قریب ہو گیا۔ کیوں؟ حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا تم سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتے ہو جس وقت تم سجدے میں گئے۔ اور کیا اقرار کر رہا ہے؟ میرا پالنے والا پاک ہے ہر عیب سے۔ آپ ذرا مجھے یہ بتاؤ، نماز میں یہ پڑھ کے آئے، نماز سے باہر نکلے تو سوچے بچے دو ہی اچھے، آبادی بڑھ گئی تو کھاؤں گا کہاں سے، اولاد زیادہ ہو گئی تو کھاؤں گا کہاں سے۔ وہ خدا کے بندے نماز میں کیا اقرار کر کے آیا کہ میرا پالنے والا ہر عیب سے وہ عاجز آنے والی ذات۔ تو پھر ایمان رکھنا، جو دو کو کھلا سکتا ہے
وہ 2 سے بڑھ گئے ان کو بھی کھلا سکتا ہے۔ اور یہ نہ سوچنا کہ 2 کو تم پالتا ہے، نہ بابا، تو نہیں پالتا، 2 کو بھی پالتا ہے تو وہی پالتا ہے۔ تیری کھربوں کی کمائی ہو، کھربوں کی، اور تیری کمائی کا ایک لقمہ بھی رب نہ چاہے کہ تیرے بچے کے حلق سے نیچے اتر جائے گا، پھر پالتا کون ہے؟ تو پالتا ہے کہ رب پالتا ہے؟ جب پالتا وہ ہے تو اس کے خزانہ قدرت میں تو کمی نہیں، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ پھر یہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں، کوئی کہہ بھی صحیح کہ 2 سے 3 ہو گیا تو کہاں سے کھاؤ گے، اسے کہے او میاں 2 کو میں نہیں پال رہا، جو ذات 2 کو پالتی ہے وہ 100 کو بھی پالتی ہے، وہ 1000 کو بھی پالتی ہے، وہی ذات ہے جو ساری کائنات کو بھی پالتی ہے۔ سبحان ربی میرا پروردگار بڑا بلند ہے۔ باجید بستامی تھے، یہ غالباً حضرت جنید بغدادی تھے، بازار میں جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص کسی گھر کا نوکر ہے، غلام ہے، ملازم ہے، اور قحط سالی کا دور تھا، لوگ قحط میں پڑے ہوئے تھے، اور وہ ناچ کے جا رہا تھا، چھلانگیں لگا کے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، ایک ایک لقمے کو ترس رہے ہیں۔ جنید بغدادی یا باجید بستامی نے اسے دیکھا، اسے کہا خدا کا خوف کر، لوگ روٹی کے ایک ایک لقمے کو ترس رہے ہیں اور تو بڑی عیاشیاں کر کے جا رہا ہے، شرم کر۔ اس نے کہا حضرت جس گھر میں میں نوکر ہوں، غور کرنا، جس گھر میں میں نوکر ہوں نا، میرے مالک نے اتنا غلہ ذخیرہ کیا ہوا ہے کہ ایسا قحط اگر 7 یا 10 سال مزید بھی رہے تو ہمارا غلہ ختم ہوتا نہیں۔ روٹی کی فکر اور کریں، مجھے نہیں فکر، کیونکہ میں جس گھر کا نوکر ہوں، ملازم ہوں، اس کے پاس اتنا غلہ ہے کہ 7 سال مزید بھی قحط رہے تو غلہ ختم۔ بزرگ غش کھا کے گئے، بے ہوش ہو گئے، جب اٹھے مریدوں نے پوچھا حضور کیا؟ فرمایا تھا غلام، سبق مجھے بھی پڑھا رہا تھا۔ کیسے؟ کہا اس نے بتایا نا جس گھر کا میں نوکر ہوں، اس نے 7 سال جتنا ذخیرہ کیا ہوا ہے، 7 سال تک بھی وہ ذخیرہ ختم نہیں ہوتا۔ کہا مجھے سبق پڑھا رہا تھا، میں جس گھر کا نوکر ہوں اس گھر میں 7 سال کا ذخیرہ موجود ہے۔ اور بندے جس بارگاہ کا تو بندہ ہے، جس ذات کا تو بندہ ہے، اس کی بارگاہ میں تو اتنا ہے، کروڑوں سال بھی قحط پڑ رہے، اس کے خزانے قدرت میں کبھی نہیں آتے۔ تو کہا پڑھنا سبحان رب ربوبیت پر ایمان رکھے کہ پالنے والی ذات۔ ناجائز نوکری کر رہا تھا، مولانا نے درس دیا، کہا یہ کاروبار ناجائز ہے، فٹ لوگ لڑ پڑتے ہیں، مولانا یہ چھوڑ دیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ وہ اللہ کے بندے پڑھ کیا رہا ہے نماز میں سبحان رب اور کھلانے والی ذات رب کی ہے۔ یہ نہ سوچ کہ حرام کاروبار چھوڑیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، تھوڑا سا اپنی سوچ کا زاویہ مثبت بنانا، یوں سوچ، میں بتاتا ہوں، یوں سوچ، اس ذات کی مخالفت کر رہا ہے، اس ذات کی نافرمانی کر رہا ہے، پھر بھی تو کھا رہا ہے، فرما برداری کرے گا تو بھوکا مار دے گا۔ یوں سوچ لینا کہ اس کا دشمن بن کے کھا رہا ہوں، جب اس کا سجن بن جاؤں گا تو بھوکا مار دے گا۔ نہ بابا، دشمن کو کھلا رہا ہے تو سجن کو بہتا ہی کھلائے گا۔ سبحان رب سجدہ پورا ہوا، اٹھ کے بیٹھا، بات ختم ہونے کے قریب ہے۔ اب کیا کہا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبان کی ساری عبادتیں کس کے لیے؟ بدن کی ساری عبادتیں، یہ فعلی جتنی بھی عبادات ہے وہ ساری کی ساری عبادت کا مستحق کون ہے؟ اللہ۔ علماء درجنوں کتابوں میں یہ بات موجود ہے، میں ذمہ داری سے عرض کروں، وہ کہتے ہیں جب سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو گویا بندہ رب کے حریم قدس کے بالکل سامنے پہنچ چکا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ کے بالکل سامنے پہنچ چکا ہے۔ اب کہا سامنے دروازہ تھا، اس دروازے پہ دستک دینی تھی، تو ان لفظوں سے گویا دستک دے رہا ہے، مولا تیرے در پہ آیا ہوں، ساری عبادتیں تیرے لیے، قولی بھی، فعلی بھی، بدنی بھی، مالی بھی، ساری عبادتیں مولا تیرے لیے ہیں۔ کہا نمازی گویا نماز کی اخیر پہ جا کے اللہ کی بارگاہ اقدس میں کھڑا ہو کے اللہ کی حریم قدس کے دروازے پہ دستک دے کے کہہ رہا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ جب ساری نیاز مندیاں کر کے اس کے دروازے پہ پہنچا تو کہا دروازہ کھل گیا، حریم قدس کا دروازہ۔ جب دروازہ کھلا، اندر جھانک کے دیکھا
تو لفظ ہیں کتابوں کے، اذل حبیب فی حرم الحبیب حاضر، گھر رب کا تھا اور اس گھر میں رب کا یار بھی موجود تھا۔ جب دیکھا کہ دروازہ کھلا ہے، سامنے کون بیٹھے ہیں؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات سے صدائیں لگا رہا تھا۔ دروازہ کھلا، سامنے مصطفیٰ کریم کو دیکھا تو کہا السلام علیکہ ایھا النبی، آقا آپ پر سلام ہو۔ کیوں؟ میں یہاں تک پہنچا ہوں تو صدقہ آپ کا ہی پہنچا ہوں۔ پہلے حضور کو دیکھا، زیارت کی، کہا السلام علیکہ ایھا النبی، آقا تمہاری بارگاہ میں سلام ہو۔ یار اب بھی نماز کو کوئی ہلکا سمجھے تو اس کی اپنی مرضی، یہ ایک چکر ہے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ رہا ہے، اور حضور کی بارگاہ میں جا کر حضور کے سامنے کھڑے ہو کر سرکار کو سلام نیاز عرض کر رہا ہے۔ یار جو بندہ کسی بھی پارٹی کا ہو، میں حمایت کی مخالفت وہ الگ بات ہے، صرف عمران خان نے شرٹ پہ لکھ دیا تھا تو لوگ فخر کر رہے تھے، کسی پارٹی کے بڑے کو سلام دے کے آ جائے وہ ناز کرتا ہے۔ یار نماز تو وہ عبادت ہے جس نماز میں تو رسول خدا کو سلام دے کے پلٹ رہا ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا۔ سوچ آ گئی اپنے لیے بھی سلامتی مانگ لوں، کہا ہم پر بھی سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، رب کے سارے بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ حریم قدس میں داخل ہوا تو کہا اپنے ایمان کی جو ہے صدا یہاں پہ نہ بلند کروں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کی رسول کی رسالت کا، رب کی الوہیت کا اقرار کرتا ہے۔ بڑی پاک جگہ تھی، کہا چلو یہاں سے کھڑے کھڑے کچھ رب سے مانگ نہ لوں، رب سے کچھ تو دعا کرنی تھی، تو دعا سے پہلے کیا کرنا تھا؟ درود پڑھنا تھا، تو درود پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، درود مکمل ہوا۔ تو اب کہا دعا مانگ، کیا مانگ؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ جیسے آج پڑھنے کی توفیق بخشی، ہمیشہ ہی پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مزہ آ گیا نا اس کو پڑھتے پڑھتے، تو اب پھر مانگ رہا ہے مولا جیسے آج پڑھائی ویسے نت پڑھا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ۔ ساری دعا کی طرف نہیں آتا، دعا ختم ہوئی، اب کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بیٹھا پاس ہی تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بھی پاس بیٹھا ہے، ادھر بھی سلام کہہ رہا ہے، ادھر بھی سلام کہہ رہا ہے۔ آپ محفل میں تھے، میں اوپر سے آیا تو میں نے قاری صاحب کو حضرت کو سلام کیا، وہ تو بنتا تھا۔ یہاں بیٹھے بیٹھے میں تھوڑی دیر کی بعد ادھر بزرگوں کو کہوں السلام علیکم، ادھر بزرگوں کو کہوں السلام علیکم، اس کا کیا تک بنتا ہے کہ پاس ہی تو بیٹھے ہیں، کون سے دوری ہوئی کہ بار بار سلام کہہ رہے ہیں؟ نمازی ساتھی کے ساتھ ہی بیٹھا تھا، کیوں کہہ رہا ہے السلام علیکم رحمۃ اللہ؟ اب باؤ شروع سے اختتام ہو رہا ہے کہ شروع میں ہاتھ اٹھا کے کہا تھا میں اس جہان سے جا رہا ہوں، جہان سے نکل گیا تھا، حاضری رب کی بارگاہ میں دے کے آ رہا ہے، مصطفیٰ کریم سے ملاقات کر کے آ رہا ہے۔ جب واپس اس جہان میں پلٹ کے آیا، تب پہلے اس جہان میں نہیں تھا، اب پلٹ کے آیا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ادھر بھی کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیوں؟ پہلے یہاں نہیں تھا، اب یہاں پہ آیا ہے تو دائیں بائیں والوں کو سلام کہہ رہا ہے۔ تقریر ختم، نشانیاں صرف دو بتا سکا، ایک اللہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دوسرا نماز قائم کرتے ہیں۔ اگلی کا صرف ترجمہ ہی سن لو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، رب کے دیے سے خرچ کرتے ہیں، رب کے دیے سے خرچ کرتے ہیں، تفصیل کا وقت نہیں۔ اور چوتھی نشانی ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اے محبوب جو آپ پہ اتارا اس کو بھی مانتے ہیں، جو آپ سے پہلے اتارا اس کو بھی مانتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ساری باتیں بتا کر رب نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اے محبوب ان لوگوں کو بتا دو ہدایت بھی انہی کے پاس ہے اور کامیابی بھی انہی کے پاس۔ جسے رب کامیاب کہے اسے کوئی ناکام کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا۔ رب نے کہہ دیا جن کے پاس یہ خوبیاں آ گئیں وہ شخص کامیاب ہی کامیاب ہے۔ لہذا دو چیزیں بتائیں، باقی ترجمے میں سمجھ لیں آپ نے۔ یہ صفتیں اگر انسان کے اندر آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو ہدایت والا بھی کہہ دیتا ہے، کامیاب بھی فرما دیتا ہے۔ ہمارا حق بنتا ہے لنگر دی وجہ تو دار نہیں ویسے
چلو میں تیسرے حصے پہ بھی چند باتیں عرض کر دیتا ہوں. ویسے میں تو سمجھا کہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے آپ کے لیے. اللہ کریم جل شانہ نے دو چیزیں بتا دیں، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. آگے کیا تھا؟ ومما رزقناہم ينفقون. ہمارے دیے ہوئے سے ہماری راہوں میں خرچ کرتے ہیں. قرآن کے ایک ایک لفظ میں بڑے بڑے کرشماتی پیغام ہیں. اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے دیا، جو ہم نے دیا ان کو، ہمارے دیے سے ہماری راہوں میں کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. یہ کیوں کہا جو ہم نے دیا؟ یوں کیوں نہیں کہا اپنے رزق سے خرچ کرتے ہیں؟ بندے کو بتانا چاہتا ہے بندے میری بارگاہ میں دے رہا ہے تو مجھ پہ احسان کوئی نہیں کر رہا. جو دے رہا ہے وہ دیا ہوا بھی تو میرا ہے، وہ عطا کردہ بھی میرا ہے، وہ میں نے ہی تمہیں عطا فرمایا ہے، لہٰذا میرے دیے ہوئے سے میری راہ میں خرچ کر رہا ہے تو پھر احسان نہیں کر رہا، یہ میرا اپنا مال ہے جو میری راہ میں خرچ کر رہا ہے. اور اس کریم کی لجپالی دیکھو، اپنا دیا ہوا اپنے بندوں کو کہہ کر خرچ کرواتا ہے، پھر اس کے بدلے میں ان کو انعام بھی عطا فرماتا ہے. کتنا انعام دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. فرمایا یہ تمہارا مال رب کی بارگاہ میں دینا، رب سے تجارت کرنا ہے، اور یہ تجارت کرو گے تو اللہ تمہیں عذاب علیم سے نجات عطا فرمائے گا. مال دے کر بھی انسان کو بدلہ دیتا ہے. یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ نہیں؟ کوئی بندہ آپ کی ہی جیب سے نکال کے آپ کو پیش کرتا جائے، انعام کا مستحق ہے؟ آپ کی ہی جیب سے نکالا، آپ کو دیا، تو پھر کیسے انعام کا مستحق ہوا؟ اللہ اپنی بارگاہ سے ہمیں دیتا ہے، ہم پھر اسی کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں اور انعام کے بھی مستحق قرار پاتے ہیں. تیری ربا تیری عجیب ہی قدرتیں ہیں، تیری عجیب ہی ادائیں ہیں کہ تو اپنا ہی دیا ہوا رزق اپنے بندوں سے خرچ کروا کے اپنے بندوں کو اجر بھی عطا فرما رہا ہے. کتنی کریم ذات ہے، جس ذات نے اپنے بندوں کو آرڈر دیا. اور پھر مزے کی بات دیکھو، ایک ایک لفظ میں نے کہا وَمِمَّا، اصل میں تھا من ما، اور لفظ من صرف دو حرف میم اور نون. اس کا معنی ہے میرے دیے میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں. اللہ نے یہ بھی کہا میرے بندے میں سارا نہیں تجھ سے مانگتا، میں تیرے رزق میں سے کچھ مانگتا ہوں. باقی صدقے بھائیو نفلی ہیں. زکوٰۃ فرضی صدقہ ہے، اور فرضی صدقے میں بھی لمٹ کیا رکھی؟ 40واں حصہ. کتنا حصہ؟ 40واں حصہ. وَمِمَّا رَزَقْنَا، ہمارے دیے میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں. سارے کا سارا بھی نہیں مانگ لیا، کہا کچھ خرچ کرو میرے دیے ہوئے سے، کچھ اپنے پہ لگا لو، کچھ میری بارگاہ میں خرچ کرو، اس کے بدلے میں بھی تمہیں اجر عطا فرما دوں گا. اس کریم کا کرم دیکھو کہ سارا نہیں مانگا پھر بھی کچھ طلب کر رہا ہے، اور کچھ کی بھی حد کوئی نہیں بھائی. حقیقت بات ہے. آج کل کے زمانے میں کچھ گھٹ سے گھٹ 10 روپے بنتے ہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں خلوص سے دینے والا اس کچھ سے نیچے بھی چلا جائے نا تو رب اس کا دیا ضائع نہیں کرتا. رب پھر بھی اپنے بندے کی اس محنت کو پر بھی اجر عطا فرماتا ہے. یہاں پہ ایک بات سنو، جنگ تبوک کا موقع تھا، اللہ کے رسول نے اعلان کیا لوگوں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں جہاد پہ جانا تھا. سرکار نے گویا چندہ مانگا. توجہ کرنا، سرکار چندہ نہ مانگتے، رب سے کہتے مولا جنت سے بھیج سب کچھ، تو آ سکتا تھا کہ نہیں؟ چندہ کیوں مانگا؟ سرکار کو پتہ تھا میرے دین اسلام کے مسجد ہو یا مدرسہ ہو، چندہ طلب کرنا پڑے گا مولانا کو یا انتظامیہ کو، تو کسی کو شرم نہ آئے دین کے لیے مانگنے میں. کیوں کہ دین کے لیے تو ان کا رسول بھی مانگ رہا ہے. کہا لوگوں چندہ جمع کراؤ. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اپنے اپنے گھر میں جو کچھ بساط تھی حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. یہی جنگ تھی جس جنگ میں ابو بکر صدیق نے گھر کا سارا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. حضرت عمر نے آدھے مال کی گٹھڑیاں باندھ کے حضور کے دربار میں پیش کی. اور اس جنگ میں حضور کے ایک صحابی حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلان حضور کا ان کے کانوں تک پہنچ گیا
گھر جا کے بیوی سے پوچھا تو انہوں نے کہا گھر میں تو کچھ بھی نہیں، گھر میں تو اپنے کھان واسطے بھی کچھ نہیں۔ تو کہا حاضری تو لگوانی ہے، مطالبہ رب کے رسول کا ہے، ہم غلام ہیں تو حاضری تو لگوانی ہے، کچھ کریں۔ باہر نکل پڑے، جیسے گھنٹہ گھر چوک میں یا ادھر ادھر چوکوں میں مزدور کھڑے ہوتے ہیں کہ کوئی کام پہ لے جائے، دیہڑی لگ جائے، باہر نکل پڑے کہ کہیں دیہڑی لگے، میں حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر کے آؤں۔ باہر نکلے تو ایک یہودی کو باغ کے لیے پانی دلوانے والے کی ضرورت تھی، اس نے کہا میرے باغ کو پانی دلواؤ، کہا ٹھیک ہے میں پانی دیتا ہوں۔ مزدوری کتنی؟ اس نے کہا 2 ٹوپے کھجوروں کے۔ پرانے زمانے میں بزرگ جانتے ہیں، ٹوپے آٹا دانے ماپنے کے لیے ہوتے تھے، 2 ٹوپے کھجوروں کے دوں گا، لہذا پورے باغ کو پانی لگا۔ اس وقت پانی لگانا بڑا اوکھا تھا، چرخی چلا چلا کے مشک بھرنی کنویں سے، اور پھر ایک ایک ڈول اٹھا کے ایک ایک بوٹے کو پانی پلانا۔ آج کل تو ٹیوب ویل 100 سسٹم آسانی آ گئی۔ حضرت ابو عقیل انصاری نے ساری رات ڈولیں بھر بھر کے پانی دیا باغ کو۔ سویرے 2 ٹوپے کھجوروں کے ملے، وہ 2 ٹوپے کھجوروں کے حضرت ابو عقیل انصاری نے اٹھائے، گھر آئے، ایک ٹوپا گھر والی کو دیا، کہا میں جا رہا ہوں جہاد پر، میرے آنے تک یہ خرچہ تیرے گھر کا، اور دوسرا ٹوپا یوں چادر میں لپیٹ کرنا، چادر میں لپیٹ کر حضور کی بارگاہ میں چل پڑے۔ چھپایا کیوں؟ شرم آ رہی تھی کہ اب اس باری تو یہ وہ موقع ہے جس موقع پر صحابہ نے ڈھیر مالوں کا پیش کر دیا۔ ابو بکر صدیق سارا گھر کا مال دے چکے ہیں، تو میں صرف ایک ٹوپا کھجوروں کا، ذہن میں یہ تھا کہ میرا دیا ہوا چندہ سب سے تھوڑا ہے، لہذا شرماتے ہوئے یوں چادر میں لپیٹ کرنا حضور کی بارگاہ میں لے کے آئے، آقا یہ میرا بھی نذرانہ قبول کرو۔ چپکے سے حضور کے دربار میں پیش کیا۔ دلوں کے راز جاننے والے اور دلوں کی حسرتیں سمجھنے والے رسول کے دربار میں جب ایک ٹوپا کھجوروں کا پہنچا تو سرکار نے فرمایا بلال پاک حاضر ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا حکم فرمایا یہ ٹوپا کھجوروں کا پکڑو نا، اے جتنا مال پڑا ہے سارے ڈھیر پہ 2 کھجوریں ڈالتے جاؤ، سارے ڈھیر پہ یوں بکھیر کے 2 کھجوریں ڈالتے جاؤ۔ آقا کیوں؟ فرمایا جس خلوص سے میرا غلام لے کے آیا ہے، میں چاہتا ہوں اس خلوص کی برکت سارے ڈھیر والوں کو مل جائے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ انعام بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ۔